العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. درس القرآن والحديث الآن عن ركعات التراويح في شهر رمضان بالأحاديث الصحيحة. رمضان مبارک کی راتوں میں تراویح کی کتنی رکعات ہیں، اس پر درس قرآن درس حدیث ہوگا جو کہ ساتھ سماعت فرمائیے گا. رواہ احمد بن حسین البہقی، اس حدیث کو آپ امام احمد بن حسین البہقی نے نقل فرمایا. عن السائب بن یزید، حضرت السائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے قال فرماتے ہیں کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب 20 رکعۃ. کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب فی شہر رمضان 20 رکعۃ. حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں، دور خلافت میں، مسلمان رمضان مبارک کے مہینے میں 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے تھے. وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ بِالْمِئَيْنِ، اور اس 20 رکعتوں میں کئی سو آیات بینات پڑھا کرتے تھے. وَكَانُوا يَتَوَكَّئُونَ عَلَىٰ عَصِيِّهِمْ فِي عَهْدِ عثمان بن عفان من شدت القیام، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی 20 رکعت پڑھتے تھے. شدت قیام یعنی کثرت تلاوت کی وجہ سے، زیادہ تلاوت کی وجہ سے لوگوں کا یہ حال ہوتا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور اقدس میں لوگ لاٹھیوں پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے. یعنی اتنی لمبی تراویح. تو آج کل ہماری بھی تو تراویح ہوتی ہیں، آنے اور جانے کا سلسلہ ہوتا ہے، اللہ معافی دے. وہ شدت قیام کی وجہ سے عصاؤں پر لاٹھیوں پہ ٹیک لگا تھک جاتے تھے. یعنی اتنی لمبی قرات ہوتی اور آرام سے قرآن پڑھا جاتا، ترتیب کے ساتھ. سبحان اللہ. یا تدبیر ہے یا حدر ہے، یہ تین درجے ہیں تجوید میں قرآن پڑھنے کے. اس سے زیادہ سپیڈ کریں گے تو یا تو آیات اڑے گی نعوذ باللہ، یا الفاظ چپ جائیں گے، یا جمع کسی کے واحد بن جائیں گے، تو پھر سارا قرآن غلط ہو کے لعنت پڑے گی. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اس طرح آرام سے، اتنے سکون سے نماز تراویح ادا کرتے تھے کہ شدت قیام کی وجہ سے لاٹھیوں پہ اور ٹیک لگا لیتے تھے. تو یہ اس حدیث صحیحہ سے دو اہم باتیں معلوم ہیں. پہلے ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ اس حدیث کے جتنے راوی ہیں سارے ثقہ عادل ہیں. ثقہ ہم کہتے ہیں نا مضبوط جس کو، تو فن حدیث میں اس کو ثقہ کہتے ہیں. پاورفل، ذہنی اعتبار سے، یادداشت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے. عادل ہونے کا مطلب ہے کہ ان پر کوئی کسی قسم کی تہمت نہیں، گناہگار نہیں ہوتے، فاسق مولد نہیں ہوتے، کھڑے ہو کے کھانا نہیں کھاتے، بازاروں میں شور نہیں کرتے. یہ راویوں کی عدالت ہوتی ہے اس طرح کی کہ بھول جانے والے نہ ہوں. اس کے جتنے حدیث کے راوی ہیں وہ سارے کے سارے ثقہ ہیں. امام ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ اس حدیث کے راوی ابو عبداللہ بھی ہیں. فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ حفاظ الحدیث میں سے، حافظ الحدیث میں سے تھے، یعنی حدیث کے بہت زبردست حافظ تھے. علامہ نصیر نے بھی لکھا کہ یہ بہت بڑے حافظ الحدیث تھے. تو اس کے جتنے راوی، یہ ساری سند بھی بالکل درست، اور اس کے جتنے راوی سارے ثقہ مضبوط عادل ہیں. اس حدیث سے دو اہم باتیں معلوم ہیں. ایک یہ کہ سائب بن یزید فرماتے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں لوگ شہر رمضان کے الفاظ بھی شہر رمضان، شہر رمضان میں، رمضان مبارک کے مہینے میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. اگر یہ 8 رکعت کی تراویح ہوتی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے اگر ثابت ہوتی، تو لازمی پھر فاروق اعظم کیسے ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ سرکار 8 پڑھیں اور فاروق اعظم اس کے مقابلے میں 20 رائج کریں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. صحابہ سے ایسا ہم سوچ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ عمل کرتے تھے. کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن 20 رکعت پڑھ کے چھوڑ دی تاکہ امت پہ واجب نہ ہو جائے، فرض نہ ہو جائے، جیسے روزے فرض ہوئے تھے. تو پھر یہ صرف عثمان غنی حضرت فاروق اعظم کے دور تک نہیں تھا، آگے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اس میں بھی
لمبی قرات کی وجہ سے لوگ 20 رکعت ہی تراویح پڑھتے تھے اور ان کا حال یہ ہو جاتا کہ وہ لاٹھیوں پہ ٹیک لگا جاتے تھے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا حتیٰ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خلفائے راشدین میں سے چوتھے ہیں، ان کے دور اقتداء میں بھی حضرت علی بھی 20 رکعت تراویح کی نماز ان کے دور میں بھی پڑھی جاتی رہی۔ پھر تابعین، تبع تابعین سے لے کے تیسری، کل بھی ہم نے عرض کیا تھا، تیسری ہجری سے لے کے 1885 ہجری تک، 1885 یہ جو پیچھے سمجھو گزری ہے صدی، 1885 تک تمام کے تمام مسلمان 20 رکعت ہی ادا کرتے ہیں۔ 1885 کے بعد 8 نکل آئے۔ اس لیے ہم نے کہا، پیچھے بھی ہم نے عرض کی کہ کسی بھی حدیث صحیح سے 8 رکعت تراویح ثابت نہیں ہے، وہ تہجد ہے۔ کل ہم نے اس پہ تفصیلی بحث کر لیا، آج اس کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کل حدیث صحیحہ سے، بخاری اور مسلم کی حدیث صحیحہ سے واضح کر دیا تھا کہ وہ حدیث تہجد کے بارے میں ہرگز تراویح کا اس سے تعلق نہیں ہے، ورنہ پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ کم از کم یہ جو خلفائے راشدین ہیں، یہ تو کم از کم پھر 8 ہی پڑھتے، پھر 20 کی جماعت کیوں کراتے رہے؟ یہ ہمیشہ بات یاد میں رکھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حدیث کے جتنے راوی ہیں ثقہ ہیں، عادل ہیں، سند بالکل متصل اور درست ہے، اور یہ سارا عمل 3 ہجری سے وہاں سے لے کے صحابہ کے دور سے لے کے تابعین اور تبع تابعین، تیسری ہجری سے لے کے 1885 تک، کہ ہمیشہ 20 رکعت ہی تراویح پوری دنیا میں مسلمان پڑھتے رہے۔ اور رہی بات حرمین طیبین کی، یعنی مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، وہ بھی امام مکہ ہو یا امام مدینہ ہو، آپ بشک مدینہ میں چلے جائیں، مدینہ شریف کے امام 20 رکعت تراویح کی جماعت کراتے ہیں، اور امام حرمین طیبین امام مکہ وہ بھی 20 رکعت ہی کی اب بھی جماعت ہو رہی ہے۔ بشک آپ لائیو دیکھنا چاہیں اور آپ کو دیکھ لیں تو یہ 20 رکعت ہی وہ ادا کرتے ہیں۔ جو وہ مرزا جیلوی جو کہتا ہے نا، تو حنفیوں کے ڈر کی وجہ سے، نعوذ باللہ، امام مکہ اور امام مدینہ حنفیوں کے ڈر کی وجہ سے وہ 20 رکعت پڑھا رہے ہیں۔ بھائی حنفیوں کی وہاں حکومت ہے، وہاں احناف کی حکومت تو نہیں، وہ تو خود شافعی ہیں اور حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کو فالو کرنے والے، ان کی تقلید کرنے والے ہیں، لہٰذا وہ ان میں چاروں ائمہ کے نزدیک 20 رکعت ہی تراویح سنت ہے، کسی اس میں اختلاف نہیں ہے، لہٰذا وہ حنفیوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے۔ امام مکہ پہ بھی یہ بہتان ہے اور امام مدینہ پہ بھی یہ بہتان ہے، وہ ان کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھے، ان کو پتہ ہے کہ حدیث صحیحہ میں 20 رکعت ہی سنت سے ثابت ہے، اور 8 رکعت تہجد ہی ہیں، جن کو آج 8 کو سنت تراویح قرار دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جو کل ہم نے تفصیل کے ساتھ اس پہ بحث کر لی تھی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ فرماتی بخاری شریف کی حدیث میں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ پڑھتے تھے، نہ رمضان کے علاوہ میں پڑھتے تھے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ تراویح صرف رمضان میں ہے، پورا سال تراویح نہیں ہوتی، تراویح صرف رمضان مبارک میں ہوتی ہے۔ علامہ خاطب المحققین محدث شہید فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسی کا نام تراویح ہے۔ رمضان کے علاوہ تراویح نہیں ہوتی، ایک مہینے میں یہ تراویح ہوتی ہے، رمضان سے ہٹ کے کوئی تراویح نہیں ہوتی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعۃ، اللہ کے رسول نہ تو رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ پڑھتے تھے، 8 رکعت تہجد و 3 وتر، اور نہ رمضان کے علاوہ۔ چلو رمضان میں مان لی 8 تراویح مان لیں، بالفرض 3 وتر مان لیں، اتنے تک حدیث اگلے سے کو کدھر لے کے جائیں گے، ولا فی غیرہ کو کدھر لے کے جائیں گے۔ پھر رمضان کے علاوہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی 8 رکعت تراویح، پوری سال تراویح تھی، 11 مہینے اور بھی تراویح ہوتی ہے، تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے۔ وہ سائل نے اس لیے سوال کیا تھا کہ سرکار کے رات کے معاملات عبادات بڑھ تو نہیں گئے، تو جواب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرمانے لگی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رمضان پورا سال تہجد کی 8 رکعتیں پڑھتے اور 3 وتر پڑھتے، اس طرح رمضان کے علاوہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ 8 رکعت تہجد اور 3 وتر ادا فرماتے تھے، یعنی رمضان میں بھی یہی تہجد کی رکعت تھی، رمضان کے علاوہ میں بھی یہی رکعت تھی۔ اگر وہ رمضان میں ہم اس کو تراویح مان لیتے ہیں 8 رکعت کو، تو رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں کون سی تراویح چل رہی تھی کہ 8 رکعت روزانہ سرکار بلا ناوا ادا فرماتے، 3 وتر بھی ساتھ ادا فرماتے،
اس حدیث سیاح نے خود واضح کر دیا بخاری شریف کی حدیث نے کہ یہ جو رمضان میں 8 رکعت اور 3 وتر پڑھے جاتے تھے اور رمضان کے علاوہ پورا سال ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں وہ نماز تہجد ہی ہے، اس لیے کہ تراویح بالاتفاق، تراویح اس میں کسی کا اختلاف نہیں، تراویح بالاتفاق پوری دنیا کے مسلمان ہر مکتبہ فکر کا بندہ اس میں متفق ہے کہ تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے، جیسا کہ خاتم المحققین علامہ ابن حجر عسقلانی شارح فتح الباری میں اس کو واضح کر رہے ہیں کہ تراویح صرف رمضان مبارک میں ہی ادا کی جاتی ہے، رمضان سے نہ پہلے تراویح ہوتی ہے نہ رمضان کے بعد تراویح ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں حق سمجھنے دوسرا کھانا پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔